اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے کے چیئرمین کو اپنے عہدے پر واپس بحال کر دیا، یعنی کہ ان کی برطرفی کو معطل کر دیا ہے۔ لیکن چیئرمین پی ٹی اے کے خلاف گھیرا کیوں تنگ ہو رہا تھا، کیوں ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے اسد رضا صاحب۔ جی سر، کیا موقف ہے آپ کا؟ تھینک یو کرن۔ یہ عدالتی فیصلہ ہے، اس میں ہمارا کوئی موقف نہیں ہوتا، ہم ایک عدالتی فیصلے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ چیف جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس ایک پٹیشن آئی کہ یہ پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں جو ایک ریٹائرڈ آرمی جنرل ہیں، ان کی تقرری ہوئی ہے تو اس کے خلاف تھی۔ تو اب پی ٹی اے ایک اسٹیٹ انٹرپرائزز ہے، تو اس کے اوپر وہاں پہ جو اس کے چیف ہیں، اس کی اپوائنٹمنٹ کے کچھ ٹی او آرز ہیں، کچھ ضوابط ہیں، اس کے حوالے سے پٹیشن تھی کہ جی ان کو فالو نہیں کیا گیا۔ تو جج صاحب نے، جو میرے بہت ہی فیوریٹ ہیں بابر ستار صاحب، انہوں نے کوئی 96 صفحات اس ججمنٹ کے لکھے، اور بہت انہوں نے اپنا زور بیاں اس پہ لگایا کہ جی جسٹیفائی کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جی میں یہ فیصلہ کیوں دے رہا ہوں۔ لیکن ہونا وہی تھا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی جج صاحب تو یہ ایک دے رہے ہیں فیصلہ، تو آگے جب ڈویژن بینچ میں جائے گا تو وہاں پہ کوئی تقدیر کا ایک علیحدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ بابر ستار صاحب نے ایک پٹیشن پہ، وہ کنٹیمپٹ کی پٹیشن تھی ڈی سی اسلام آباد کے خلاف، جو میمن ہیں ان کے نام میں آتے، عرفان میمن، ان کے خلاف پٹیشن تھی، اور وہ کنٹیمپٹ انہوں نے کی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے اٹھایا اور اس کو اوپر انہوں نے کنٹیمپٹ لگائی، سزا دی اور نوکری سے معطل کیا۔ اگلے دن ان کا کیس ڈویژن بینچ میں لگا، وہ ابھی تک ڈی سی ہے۔ تو بابر ستار صاحب جو فیصلہ دیتے ہیں وہ آگے ڈویژن بینچ میں جا کے نہ وہ اوور ٹرن ہو جاتا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ یہ پی ٹی اے کے جو چیئرمین ہیں ان کی تقرری کے حوالے سے، تو دیکھیں ہمارے ملک میں اس پہ بہت بحث ہو رہی ہے کہ آج کل جتنے کافی سارے ادارے ہیں، اس کے جو سربراہان لگائے گئے ہیں، وہ ان کا تعلق یا تو ان سروس آرمڈ فورسز سے ہے یا ریٹائرڈ وہ جرنل ہے، ان کو لگا دیا گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک بزنس اینٹی ہے، تو اس کے اوپر کسی ایک ایسے آدمی کو لگائیں جس کا بزنس سیکٹر سے تعلق ہو، جو بزنس ڈیولپمنٹ کا وہ کیا ہو، کوئی کارپوریٹ سیکٹر میں کام کیا ہوا ہو، یا آپ ایک اوپن میرٹ رکھ دیں اور اس میں آپ لوگوں کو اپوائنٹ کریں۔ اچھا، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید جو بے ضابطگیاں ہوتی ہیں یا فون ٹیمپرنگ، ای ایم اے نمبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، اس سلسلے میں ان کو طلب کیا گیا ہے، لیکن یہ تو معاملہ کچھ اور ہی نکلے۔ نہیں، یہ جاب کا مسئلہ ہے کہ وہ ایک پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشنز اتھارٹی، تو بڑی حد کوئی ایک بندہ ایسا بزنس ایڈمنسٹریشن کا ہو، ساتھ اس کو ٹیلی کام کا بھی تجربہ ہو، تو وہ ایک آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے۔ لیکن ادھر مجھے اب ان کا نہیں پتہ، ان کے کریڈینشلز کا، یہ جو جنرل صاحب ہیں، لیکن ایک اگر آپ اوپن ایڈورٹیزمنٹ اور اس کے تحت ایک پوسٹ کو فل کریں تو کیا خیال ہے؟ جنرل صاحب سے زیادہ کوالیفائی پھر بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اب یہ نہ ہو کبھی کہ آپ کے نیوز روم میں ایک کیا نام، ریٹائرڈ کیپٹن کوئی وہ بیٹھے ہوں اور ہمارا کام جج کر رہے ہیں۔ ویسے پوری دنیا میں اے آئی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے خطرہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی نوکریاں کھا جاتا ہے۔ میرٹ کو ہونا چاہیے، اور اے آئی جو ہے نا وہ تو دیکھیں وہ جابس کو کھا نہیں رہی، وہ جابس کو کریٹ کریں گے، لوگوں کی زندگی میں نا آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ایکوریسی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اے آئی کے ساتھ چیلنجز ہیں، وہ جس نے یہ چیٹ جی پی ٹی کو وہ کیا ہے، انوینٹ کیا ہے، اس کا جو کمپنی کا بانی ہے، اس سے پوچھا گیا کہ جی یہ جو اے آئی ہے کن کی جابس کھا جائے گا؟ اس نے کہا جی وہ ان کی جابس کھائے گا جو اس کو نہیں سیکھیں گے، جو اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ ایلان ماسک کہتا ہے کہ جی ڈاکٹرز جو ہیں ان کو اے آئی کا وہ کرنا پڑے گا انٹیگریٹ اپنا نالج، ورنہ ان کی جاب جو ہے نا ٹوٹل وہ اے آئی کے پاس چلی جائے گی، ڈائگنوسس سے لے کر پرسکرپشن تک اور چیک اپ اور سارا کچھ وہ
سیکنڈز کا کام اس کے پاس رہ جاتا ہے. تو اے آئی جو ہے اس سے نہیں ڈرنا چاہیے. لیکن اب جو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ادھر ادھر سے آ کے اپنی پوسٹنگ کرا لیتے ہیں, ان سے ہمیں تھوڑا سا کنسرن ہے. اب پی ٹی اے کی بات چل ہی رہی ہے تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کل پرسوں میرے نظروں کے سامنے نیتن یاہو کے ایک اسٹیٹمنٹ گزرے جس نے کہا کہ ہر بندہ جس کے پاس یہ فون ہے وہ ہماری نظر میں ہے. تو پھر میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کرنا شروع کر دیا کہ وہ سب سسٹمز جو آئی او ایس وغیرہ اس میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں یا چپس وغیرہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ اسرائیل میں مینوفیکچر نہیں ہو رہی ہے, اسرائیل سے افیلیٹ کمپنی میں. تو آئی واز شاک, کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو کہ اسرائیل کی ان کمپنیز میں افیلیٹ نہ ہو یا ان کا کوئی اس میں کرتا دھرتا نہ ہو. یعنی کہ چائنا سے لے کے آئی فون تک ہر برانڈ کا جو چپس ہیں یا ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے وہ اسرائیل سے پاس ہو کے یوز ہو رہی ہے. تو پھر نیتن یاہو تو خود ہی بے پھرا ہاتھی بن ہی جائے گا کہ جب اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہوگی. نہیں, نیتن یاہو نے یہ کہا کہ آپ میں سے ہر آدمی کے پاس موبائل فون ہے اور اس موبائل فون میں کم از کم کوئی ایک آدھ چیز ایسی ہوتی ہے جو اسرائیلی میڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا وہ مائکروسافٹ کمپنی کا کوئی اینول میٹنگ تھی تو اس میں امپلائز کھڑے ہو گئے. اب مائکروسافٹ جو ہے وہ امریکن کمپنی ہے تو انہوں نے کہا جی آپ نے اسرائیل کی مدد کی ہے, ڈائریکٹ بھی انڈائریکٹ بھی, تو آپ اس جینوسائڈ میں برابر کے شریک ہیں. بعد میں ان سارے امپلائز کو انہوں نے نوکری سے نکال دیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں جتنی کوئی زیادہ پاورفل اور انفلوئنشل ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں تو ان کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے وہ اسرائیل سے جا ملتا ہے. ان کی فنڈنگ کی کوئی ایشو ہوتا ہے یا ان کا کوئی اسٹریٹجک کوآپریشن چل رہے ہوتے ہیں. جہاں تک اسرائیل کے اس پرائم منسٹر کے اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے تو اسرائیل جو ہے نا ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانسڈ ہے, لیکن اس کی جو زیادہ ریلائنس اس معاملے میں ہے, اسلحے کے معاملے میں اور لوگوں کو مارنے اور قتل اور جینوسائڈ, اس کے لیے تو وہ سارا اسلحہ اس کو امریکہ سے اور یو کے سے اور جرمنی سے آ رہا ہے. تھینک یو ناظرین, دس واز اٹ فار ٹوڈے.